یہ ساری ایپس جو ہیں یکدم جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی اور ان کا یوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. ابھی ہمیں جو لوگ جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں, زوم از ون آف دیم, کہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے زوم کیا چیز ہے, اور آل آف اے سڈن جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ زوم پر بات کر رہا تھا. اور ہاؤس پارٹیز جو ہیں وہ اس پر ہوتی تھیں. لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ کافی کے مگ رکھ کر اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ ویڈیو کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک گروپ چیٹ کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اور بہت ساری ایپس جو کہ اس سچویشن میں بنی. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو فیس بک نے جو اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کی کہ آپ کوشش کریں کہ گھر پر رہیں اور آپ کا جتنا بھی انفلوئنس وہ کر سکتے تھے اس لحاظ سے بھی انفلوئنس کریں. تو سوشل میڈیا میں بات کرتے ہوئے اگر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے نزدیک کون سی اچھی چیزیں ہیں جو فیس بک نے کی, اور فیس بک نے نہیں سوشل میڈیا نے اوور آل, اور کون سی سمجھتے ہیں کہ وہ بری چیزیں ہیں. نصیب میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں, ان گنت ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہیں جو انہوں نے کی ہیں. اور سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کریڈٹ جو میں یہاں ہی کہوں گا, بلکہ کہ سب سے بڑا کریڈٹ دیکھیں کرونا میں سچویشن میں آپ سب ایک ساتھ رہے, ایون گھر بیٹھ کے آپ نے کئی لوگوں نے گھر بیٹھ کے کام کیا, اور ایک مہینہ نہیں کئی مہینے گھر بیٹھ کے کام کیا. پھر اس کے بعد اپنے والدین جو بزرگ تھے وہ مل نہیں سکتے تھے, سوشل ڈسٹینسنگ کی جو ریسٹرکشن لگی ہوئی تھی, آپ گھر بیٹھے آپ ان سے ویڈیو چیٹ کر رہے ہیں. پھر ہماری کانفرنسز تھیں وہ ویڈیو چیٹ پہ آ گئی, بڑی بڑی میٹنگز تھیں وہ اس پہ لائیو چیٹ پہ آ گئی. تو اس طرح کے بے شمار اس کے تھے فضائل کے, مطلب سوشل میڈیا نے بڑا انفلوئنس کیا اس چیز میں, بڑا کردار ادا کیا جس کو ہم کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ملک جو تھا, یہ ہم اس وقت نہ صرف ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا اس وقت بہت زیادہ پرابلمز میں رہی ہے. جن کے پیارے لاسٹ ہوئے ہیں تو ان کو تو پتہ ہی ہے, لیکن اب یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا نے کانٹیکٹ کیا, بڑی سی بڑی کانفرنسز کینسل ہو گئی, لیکن انہوں نے پھر بھی سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے کانفرنسز کی. اچھا بینیفٹ اس کا یہ ہوا کہ کوئی اور بینیفٹ کے ساتھ ساتھ کہ کچھ اسٹڈیز انہوں نے کچھ اب یہ ٹائم لوگوں کو ملا سوچنے کا بھی, تو بہت سے لوگوں نے ایکسپیریمنٹ بھی کیے کہ یار جیسے ہمارا ریڈیو کا دیکھا ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا. اور اس کا جو سب سے بڑا فین ہوں سوشل میڈیا کا ایک چیز میں, دیکھیں ہم رمضان میں گزرے, پورا رمضان ہم نے گزارا, پورا رمضان. اب ہم وہ لوگ تھے کہ جو تراویحوں میں تڑپ رہے تھے, جو قرآن پاک سننے کے لیے تڑپ رہے تھے, یا مطلب اپنے عید کی نماز کے لیے تڑپ رہے تھے, دوسری چیزوں کے لیے تڑپ رہے تھے. تو اس نے بہت زبردست کردار ادا کیا اس وقت کہ وہاں سے قرآن کی تلاوت کہاں سے سنی جاتی تھی اور کہاں تک پہنچی. ایک ہوتی ہے صحیح چیز, ایک ہوتی ہے غلط چیز. جی 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 ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایک غلط چیز کے انفلوئنس میں آ گئے ہیں تو یہ آپ کو ایکسپلوئٹ کریں گے اور وہی چیز دکھائیں گے آپ کو, which is to me I think is not fair. اور اس پہ آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں؟ میں اس میں بہت ساری باتیں اکٹھی ذہن میں آ رہی ہیں اس وقت, کیونکہ میں اس کو ایسے ایسا لے کے چلتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز آپ کو ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے اور آج ہم آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب تک آپ پورا کانٹیکس اس کا نہ پڑھ لیں آپ اس پہ کوئی ججمنٹ نہ دیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ججمنٹ نہ ہی دیں تو بہتر ہے, کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کوئی جج کرنے والے. یہ تو بات پلے باندھ لینا چاہیے. اب ہمارا انفارچونیٹ تھنگس کیا ہے کہ ہم شروع سے شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہے. شارٹ کٹ کی وجہ سے ہمیں بہت سے نقصانات بھی ہوئے اور بہت سے فوائد بھی حاصل ہوئے. کہ اب کئیوں دنوں کا سفر جو تھا وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے اور گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ سیکنڈز میں ہو جاتا ہے. تو یہ تو جناب سمجھ آتی تھی کہ جی پہاڑ کاٹ دیا, بیچ میں راستہ بنا دیا, کہ جی شارٹ کٹ سمجھ آ گیا, تو وہ تو سمجھ آتے تھے. لیکن ہم نے کیا کیا, اب ہم اپنے جیسے فار ایگزامپل اب قرآن پاک میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, جی فٹافٹ گوگل گئے, سرچ کیا, جو بھی کسی نے لکھا وہ پڑھ لیا. جی اب وہ جو پڑھنا اس کو پورا کانٹیکس کے ساتھ نہ پڑھنا, یہ نقصان بھی ہے. اس میں ہم اب دیکھیں ایک جگہ پہ کہ جی وہ فلاں چیز ملے اس کو مار دو, اب وہ کہیں گے جی ہاں ملا تو مار دو. نہیں جی, وہ اگر آپ اس کا پورا کانٹیکس پڑھیں کہ جی وہ میدان جنگ میں اس طرح کہا گیا کہ
وہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی دشمن ہے جیسے اٹیک کرتا ہے کہ جی آپ اس کو اس طرح ملے تو وہ مار دو. وہ ایک چیز ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں کہ اس طرح پوری ایک کانٹیکس ہے. جی جی اب نہیں ایک بندہ کہے گا جی میں وہ جو ملے مار دو, تو ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں کہا کہ جی نماز پڑھو, نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, اب اس میں بتایا کا طریقہ کیا. ہم لوگ دیکھتے ہیں یار ایزیسٹ وے کیا ہے, کوئکسٹ, یا یہ بھی اس طرح کیا یار جوتے پہن کے پڑھ لیں, یار یہ فٹافٹ پڑھ لیں. ہاں مجبوراً اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان ہمارا دین دیا ہوا ہے کہ ہمیں بہت سے فضائل ہیں. یہ اسپورٹس جو ہوتا ہے نا یہ آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے کہ آپ کو آپ کے بہت ساری چیزیں جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ڈسپلن, ہمیں ضرورت ہوتی ہے انسان کو رسپیکٹ کرنا, اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کرنا, اسپورٹس مین شپ اور اسپرٹ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو سکھانا شروع کر دیتا ہے. اور پھر آپ کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جی جیتنا ہی نہیں ہوتا, ہارنا بھی ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. جب آپ جب جاتے ہیں میدان میں تو یہ گرنا تک فن ہے یار, اگر ہار جیت تو پارٹ آف لائف ہے. ایک اور آپ جو بات کی نا کہ ڈسپلن سکھاتی ہے اسپورٹس, ایک اور چیز سکھاتی ہے اور وہ ہے جی ایک تو برداشت آپ میں کہ آپ ہار بھی سکتے ہیں, اور تیسری چیز کہ آپ کو ٹیم ورک سکھاتی ہے کہ ایز اے ٹیم آپ نے کس طرح کھیلنا ہے, آپ نے انڈیویجول ہو کر نہیں سوچنا.